اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهام سيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الإله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. صلوات پڑھنے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہمارے لیے اس وقت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی دعوت جس انداز پر ملی اور جس طریقے سے ہمیں اس محفل سے اور بانیان محفل سے متعارف ہونے کا موقع ملا، وہاں پر ایک خاص بات حقیقی عزاداری کے تحفظ کے سلسلے میں نظر آئی، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ عزاداری کے تحفظ کا خیال صرف ان قلوب میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں عزاداری کا درد ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کو اس کی حقیقی شکل میں باقی رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ وہ قابل ستائش جذبہ ہے کہ جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کسی ادارے کا قیام کرنا چاہتا ہے، کسی انجمن کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں ایک تڑپ ہے، اور وہ مودت اہل بیت کی اس منزل پر ہے کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فیض اہل بیت علیہم السلام کا جو حقیقی عزاداری کے ذریعے معاشرہ انسانی کو پہنچ رہا ہے اس کو چوٹ نہ لگنے پائے، اس کو صدمہ نہ پہنچنے پائے۔ تو یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی اس سلسلے میں قدم اٹھایا یا احساس کیا۔ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا جذبہ قدر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ ہوئی ایک بنیادی چیز۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال، یہ ضرورت کہ عزاداری کو اس کی حقیقی شکل میں قائم رکھا جائے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مومنین حقیقت عزائے امام حسین سے واقف نہ ہوں، حقیقی عزاداری تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ حقیقت عزائے حسین سے معرفت، حقیقی عزائے حسین کا مقصد، حقیقی عزائے حسین کی اہمیت، حقیقی عزائے حسین کا وہ مقام و مرتبہ جو اس دین حقہ کی حیات کے لیے ضروری ہے، اس کی معرفت کے بغیر حقیقی عزاداری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے جب اس دعوت کو پڑھا اور اس دعوت کو سنا تو ہم نے یہ ڈسپلین بنایا، یہ ہدف بنایا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اس محفل کے توسط سے
ان مومنین کے توسط سے پورے معاشرہ مومنین تک ایک مرتبہ مختلف پیراؤں سے معرفت ازا اور حقیقت ازا جو ہے وہ پہنچائی جائے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم اگر اس عزاداری کی حقیقت کو کھو رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ لہذا یہ پہلو ہمارے ذہن میں پہلے دن آ گیا تھا۔ اب کل پرسوں ہم نے جب اشتہار دیکھا اور اس میں ایک بڑی اچھی چیز سامنے آئی کہ موضوع کا بھی اعلان کیا گیا، اور موضوع رکھا گیا قرآن اور اہل بیت۔ اب یہ قرآن اور اہل بیت کا موضوع اور ہمارا ہدف، ہمیں ان دونوں چیزوں کو یکجا کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن اور اہل بیت کا لفظ تو استعمال ہو گیا، لیکن آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ ایک مرکب لفظ ہے، قرآن اور اہل بیت، بیچ میں حرف عطف آپ نے استعمال کر دیا، لیکن یقین جانیں پورا دین، پوری شریعت، توحید، عدالت، نبوت، خاتمیت، امامت، ولایت، معاد اور اس کے بعد مقصد تخلیق انسان اور حصول درجات معرفت، یہ سب قرآن اور اہل بیت میں، اس سے باہر کچھ نہیں، اس سے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ اب قرآن اور اہل بیت پر گفتگو کرنے کے سینکڑوں زاویے، پورا دین قرآن اور اہل بیت ہے، قرآن اور اہل بیت سے باہر دین ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ کہ ہم اپنے ہدف اور اپنے نصب العین تک پہنچنے کے لیے قرآن اور اہل بیت کے موضوع سے کیا فائدہ اٹھائیں اور کس طرح اس موضوع کو بنیاد بنا کے اپنے نصب العین تک پہنچ جائیں۔ لہذا اب ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن اور اہل بیت کا جب ایک ساتھ ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں حدیث ثقلین آ جاتی ہے۔ اچھا، اب حدیث ثقلین کے اوپر تو گفتگو ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ حدیث ثقلین ان احادیث میں سے ہے کہ جنہیں متواتر احادیث تواتر کہتے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور اتنے راویوں نے بیان کیا ہے اور اتنے مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس سے انکار کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اب صورت کیا ہے؟ بہت سے متن ہیں، اگر آپ حدیث ثقلین کے اوپر پوری گفتگو کریں تو اس کے بہت سے متن آپ کو ملیں گے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، بات وہی ہے، الفاظ تھوڑے تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس وقت آپ کی توجہ اس حدیث ثقلین کے ایک خاص متن کی طرف دلائیں گے۔ یہ متن آپ کو حدیث ثقلین میں بعض مقامات پر ملے گا کہ فرمایا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب ربنا و عطرتی اہل بیتی فانظروا کیفا تحفظونی فیہما۔ اب اس کو آپ غور سے اس کے الفاظ، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میرے رب کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے وجود کو ان میں کیسے باقی رکھتے ہو۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اگر صحیح معنوں میں جمع کر لی جائیں تو یہ کتاب اور اہل بیت نہیں ہے، یہ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی جب تک کتاب اور اہل بیت موجود ہیں، جب تک کتاب اور اہل بیت محفوظ ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محفوظ ہے۔
اور یہ حدیث جو ہے یہ ایک بیان دلیل ہے عقیدہ خاتمیت کے اوپر. جو اس چیز کو نہ مانے وہ حقیقت میں خاتمیت کا قائل ہی نہیں، کیونکہ حضور کی خاتمیت اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ آپ کا فیض باقی رہے. اگر فیض ختم ہو گیا تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی. لہذا خاتمیت کا تحفظ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت میں ہے. تو قرآن اور اہل بیت میں کس کا تحفظ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ خلقت کائنات بھی ہیں، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین بھی ہیں، پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم بھی ہیں. پیغمبر اسلام کی جتنی بھی صفات آپ کو یاد ہیں سب کو جمع کر لیں ایک نقطے پر تو قرآن اور اہل بیت بن جائیں گے. تو اب جب قرآن اور اہل بیت کو آپ اس نظر سے دیکھنے کے اہل اور اس نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اب آپ اس مقام پر ہیں کہ اس ذات والا صفات کو سمجھیں. پیغمبر اسلام وجہ خلقت کائنات ہے. پیغمبر اسلام کا وجود در اصل دین کا وجود ہے. پیغمبر اسلام کا وجود اسلام کا وجود ہے. پیغمبر اسلام کا وجود جو ہے وہ انسانیت کا وجود ہے، اخلاق کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کا وجود ہے. اب اگر آپ نے ان امور کو ان رموز کو سمجھ لیا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کا کی بقا، پیغمبر اسلام کے وجود کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ آئیں کہ یہ ہیں پیغمبر اسلام اور آپ کی بقا کی ضرورت عالم انسانیت کو کس حد تک ہے. اب جب اس بقا کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو اب آپ آئیں حسین منی وانا من الحسین. یعنی اب اگر اس آئینے میں آپ کسی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اب آپ کے لیے معرفت کا راستہ کھل گیا حسین ابن علی کی. اور حسین ابن علی کی معرفت نہ ہو، کربلا کی معرفت نہ ہو، حسین کو نہ سمجھا جائے تو عزاداری کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. عزاداری کی حقیقت جبھی سمجھ میں آئے گی جب حسین سمجھ میں آئے گی. عزاداری کی حقیقت جبھی سمجھ میں آئے گی جب کربلا سمجھ میں آئے گی. تو کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، یہ ہے ہمارا ہدف. اور اگر انشاءاللہ ہمیں موقع ملا، ظاہر ہے ایک نشست میں جتنا بھی موقع ملے گا ہم آپ کی خدمت کریں گے. اس کے بعد جب بھی کبھی موقع ملا ہم کوشش کریں گے کہ ان امور کو مزید واضح کریں. اور آج کی حد تک ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ایک زاویہ، ایک پہلو کربلا کا آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کیسے رکھیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. تو ہماری گفتگو کی بنیاد قرآن کو ہونا چاہیے. قرآن سے باہر ہمیں جانی ہے. اہل بیت کا ذکر ہے، قرآن ہمارے رہنمائی کر رہا ہے. اب قرآن کو سامنے رکھ کے کربلا کو سمجھیں تاکہ حقیقت کربلا سمجھ میں آئے. آج اگر آپ کو یا ہم کو یا کسی بھی حقیقی مومن کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ عزاداری کی روح فنا ہوئی جا رہی ہے، عزاداری کا حال خراب ہوا جا رہا ہے، معلوم نہیں کتنے محاذ ایسے بن گئے ہیں جہاں سے عزاداری کے اوپر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، کیا کیا اسلحہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا کیا طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، سب آپ کے سامنے ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. لیکن ان اسلحہ کے استعمال کی، ان محاذوں کے بقا کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ فقدان معرفت حسین اور فقدان معرفت کربلا. اگر حسین سمجھ میں آ جائے، اگر کربلا سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی بھی دشمن غالب نہیں آ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. عزاداروں کی عزاداری میں کوئی رخنہ نہیں پڑ سکتا.
یہ ہمارا نہ صرف فتویٰ نظر بلکہ تجزیہ ہے. اچھا اب دیکھیے ہم نے یہاں تک یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں قرآن سے کربلا کو سمجھنا ہے، قرآن سے دیکھنا ہے کہ حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے. بہت زاویے ہیں، بہت زاویے. اس وقت ایک زاویے پر بات ہوئی. ہم نے سرنامہ کلام میں سورہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت کی تلاوت کی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے. صرف زبان سے کہہ نہیں دیا، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے. اب دیکھیے کہ ثبات قدم کیا ہے، کہاں کہاں ہے، کہاں تک. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے. اب کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ثم استقاموا، اور اس کے اوپر وہ ثابت قدم ہو گئے. تو اب ان کے اوپر ملائکہ نازل، نزول ملائکہ ہوتا ہے. اور پھر وہ ملائکہ نازل ہو کے کیا کرتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، دیکھو کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہم اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ کیا ذرا جلدی جلدی بڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا مطمع نظر اور ہدف جو ہے وہ جلد از جلد واضح طور سے آپ تک منتقل ہو جائے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. دیکھیے بات کیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث پر رسالت ہوئے تو آپ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاجو. اب دیکھیے یہ جو پیغمبر اسلام کا پیغام ہے یہ کوئی وقتی پیغام نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ کا قیامت گونج رہا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ. تو اب لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا جواب ہر آنے والے پر، ہر پیدا ہونے والے پر، ہر نئی نسل پر واجب ہے. آواز پیغمبر گونج رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب اس کا جواب ہر زمانے میں رسول کو ملنا چاہیے. ہر پیدا ہونے والے کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا. اور آپ جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ایک لحاظ سے آپ اس کا جواب ہی دیتے ہیں. لیکن صورت یہ ہے کہ جس دن سے پیغمبر اسلام نے دعوت قولوا لا الہ الا اللہ دی، اس دن سے قیامت تک لا الہ الا اللہ کہنے والے تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کہنے والوں کی بہت سی قسمیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب مختلف اقسام کے ہیں. اب عہد رسالت میں پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے.
یہاں پر لفظ ایمان جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ خود دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ وہ ایمان لائے نہ اسلام لائے، کچھ بھی نہیں لائے، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک قسم اس دن سے آج تک ایسی ہے، یعنی صرف اس دن وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، آج بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے، نہ لائے ہیں نہ لائیں گے، ہاں لا الہ الا اللہ ضرور کہیں۔ اب اس کے بعد پھر آگے بڑھیں اور سورہ حجرات کی آیت، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے رسول یہ عرب آ کے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیں گے تم ایمان نہیں رہے، تم تو صرف اسلام لائے اور ایمان وہ تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو دیکھیے ایک قسم آپ کے سامنے وہ آئی کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن اللہ نے ان کے اقرار کا ہی انکار کر دیا، اور ایک وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایک حد تک قبول کیا، کہا کہ ہاں تم اسلام لے آئے، اسلام لائے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایمان وہ ابھی بہت دور ہے، وہاں تک نہیں پہنچے۔ اب یہ کیا اس زمانے میں تھے، آج بھی قرآن کی آیتیں زندہ ہیں، مصادیق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، آیتیں زندہ رہتی ہیں۔ اب آج بھی ایسے لوگ ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے کہ جو صرف اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے اور نہ لا سکتے، ایمان تک پہنچیں گے۔ ایک اور آیت سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن صرف وہ ہیں، یہاں حسب کے ساتھ کہا اور کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ پر رسول پر ایمان لائے پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ اپنے نفوس سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے اموال سے بھی جہاد کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ایمان سچا ہے، ان کا دعویٰ ایمان بالکل سچا ہے۔ تو اب دیکھیے جس کو اللہ نے یہ سند دے دی کہ ان کا دعویٰ ایمان سچا ہے، یہ راہ خدا میں نفوس سے بھی جہاد کرتے ہیں، اموال سے بھی جہاد کرتے ہیں، اور کبھی ان کے دل میں شک پیدا نہیں ہوتا، شک کبھی ان کو نہیں ہوتا، تو ان کے مومن ہونے میں کوئی کلام نہیں رہ گیا، یعنی وہ ایک مقام ثابت قدمی پر آ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب شک ہی نہیں ہوا تو ثابت قدمی تو ثابت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جن کا ایمان مستحکم ہے۔ اب یہ مصداق ہیں پروردگار عالم کی ان نعمات کے کہ جن کا پروردگار عالم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، بے شک ہے۔ لیکن اب بات کیا ہو رہی ہے، انما المؤمنون، بے شک یہ مومن، مومن لفظ مومن یہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے۔ دیکھیے ہر مومن برابر نہیں ہوتا، مومنین کے درجات ہوتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث آپ نے سنی، ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10ویں درجے میں، ابو ذر 9ویں درجے میں، مقداد 8ویں درجے میں، فلاں فلاں درجے میں، فلاں فلاں درجے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان کے دین میں اور ابو ذر کے دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دین تو دونوں کا ایک ہے، ایمان دونوں کا الگ ہے۔ یعنی ایمان تک تو پہنچ گئے
اب ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں درجات ہیں، ہر مومن ایک جیسا نہیں ہے، تو استحقاق نعمات مومنین جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہوگی، سب کے لیے الگ الگ ہوگی۔ بڑا مشہور ایک قطع بنیاد تیموری صاحب نے کہا تھا، اتفاق سے یاد آ گیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہو گیا، اور بڑھ گیا جو 10 قدم آگے وہ سلمان ہو گیا۔ نعرہ حیدری، بڑھ گیا جو 10 قدم آگے وہ سلمان ہو گیا، اور جس کے پاؤں پہنچے ہوں نبی کے دوست تک، اور جس کے پاؤں پہنچے ہوں نبی کے دوست تک، رب کعبہ کی قسم وہ کل ایمان ہوگا۔ تو دیکھیے اب ہم آ گئے درجات ایمان پر، ٹھیک ہے، درجات ایمان پر۔ اب جب درجات ایمان پر آ گئے تو پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کل ایمان سے۔ کل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ درجات ایمان کیا ہے اور خود ایمان کیا ہے۔ فرمایا مولا امیر المومنین علیہ السلام کہ ایمان کے 4 اجزاء ہیں، ایمان کے 4 اجزاء ہیں: توکل علی اللہ، تفویض الامر الی اللہ، رضا بقضاء اللہ، تسلیما لامر اللہ۔ 4 اجزاء جب جمع ہوتے ہیں تو ایمان وجود میں آتا ہے۔ جس قلب میں یہ نہ ہو، توکل نہ ہو، تفویض نہ ہو، تسلیم نہ ہو، رضا نہ ہو، تو اس نے ایمان کا مزہ ہی کب چکھا؟ اس کا دعویٰ ایمان کھوکھلا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں درجات ہیں۔ نہ توکل ہر مومن کا ایک جیسا ہے، نہ تفویض ہر مومن کی ایک جیسی ہے، نہ تسلیم ہر مومن کی ایک جیسی ہے، نہ رضا ہر مومن کی ایک جیسی ہے۔ ہر مومن کی اپنی ایک حیثیت ہے، مقام تفویض میں، مقام توکل میں، مقام تسلیم میں، مقام رضا میں۔ اب جتنے جتنے یہ درجات بڑھتے جائیں گے، استحقاق نعمات باری تعالیٰ بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب سورہ طلاق میں ارشاد رب العزت ہوا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا بس اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ آیت پڑھی ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہا مولا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو توکل کے درجات ہیں، توکل کے درجات ہیں، اور توکل کا کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی حال میں پروردگار عالم اپنے فضل کو مجھ سے روکے گا نہیں۔ یہ ہے توکل کا کم ترین درجہ کہ اللہ اپنے فضل کو ہم سے کبھی نہیں روکے گا۔ اب وہ مومن جو ذرا سی دیر میں اللہ کے فضل سے مایوس ہو جائے وہ توکل کی منزل پر نہیں ہے۔ توکل کی منزل کا آغاز یہاں سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اتنی اس کے اوپر بھروسے کی اور اعتماد کی کیفیت قلب میں ہونا چاہیے کہ ہر حال میں انسان کا یعنی مومن کا بھروسہ توکل اللہ پر۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے درجات ہیں۔ اب ہم نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، سورہ حمیم سجدہ کی، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔
ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایک عام سی بات ہم آپ کے سامنے رکھیں، اگر کبھی کسی نعمت یا کسی انعام کا اعلان کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرط رکھی جائے، قابلیت کی، اہلیت کی کوئی شرط رکھی جائے، مثال کے طور پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ انعام تو صاحب علم کو ملے گا، تو اب اگر ایک صاحب علم آتا ہے، اپنا صاحب علم ہونا ثابت کرتا ہے، تو وہ اس انعام کا مستحق تو قرار پائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس سے بڑا عالم آ جائے تو پھر وہ انعام کہاں جائے گا؟ اور اس سے بڑا آ جائے، اس سے بڑا عالم آ جائے، تو دو صورتیں ہیں، یا تو صورت یہ ہو کہ وہ استحقاق جو ہے وہ وہاں جا کے ختم ہو جہاں ایمان کا کمال ہو، اور یا حسب مراتب وہ اعزاز ملتا رہے لیکن اس اعزاز کا کمال وہاں ہو جہاں علم کا کمال ہو۔ اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ثابت قدمی کو بنیاد بنا رہا ہے، شرط لگا رہا ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ثابت قدم ہو گئے، تو اب ثابت قدمی کے درجات دیکھنا پڑیں گے کہ ثابت قدمی کا آخری درجہ کہاں ہے، ثابت قدمی کا آخری درجہ کہاں ہے۔ تو ہم آپ کو بس آخری درجے پر براہ راست لیے جاتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو ایسا ملے کہ جو ثابت قدمی بارگاہ خداوندی میں اقرار کرنے کے بعد کہ پروردگار سوائے تیرے میرا کوئی رب نہیں ہے، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اب وہ مقام ایسا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو جائے، کسی قسم کی آزمائش ہو جائے، کسی قسم کا امتحان ہو جائے، مگر رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ منزل آ گئی تو پروردگار عالم کا وعدہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ادھر سے بھی آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اللہ کہا کہ جو ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ اب یہ ملائکہ نازل نہیں ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ملائکہ نازل نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ آپ حسین ابن علی علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھیں، اس مقام پر دیکھیں کہ جہاں حسین کا اقدام نہیں ہے، وہ اللہ کا اقدام ہے، کار الہی ہے۔ اور بعثت خاتم الانبیاء کے بعد کار الہی سرکار رسالت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اور سرکار رسالت اگر کسی کا تعارف منیت کی منزل پر کرا دے، حسین منی وانا من الحسین، تو اب کار حسین نہیں ہے، کار محمد ہے۔ اقدام حسین اقدام محمد ہے۔ جب اقدام حسین اقدام محمد ہے، کار حسین کار محمد ہے، تو اب کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو خود توحید سمجھنا پڑے گی۔ توحید سمجھ میں آئے گی تو کربلا سمجھ میں آئے گا۔ لہذا جب فقدان ہو جائے معرفت حسین کا اور معرفت کربلا کا تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ عزاداری کہاں سے ثابت رہے گی۔ عزاداری تو اس وقت اپنے مقام پر قائم رہے کہ جب معرفت حسین صحیح معنوں میں ہو،
معرفت کربلا صحیح معنوں میں. تو دیکھیے بس تھوڑی سی دیر ہم اور آپ کو زحمت دیں گے، اپنی گفتگو کو ایک ایسے مقام پر پہنچائیں کہ جو دلیل کے ساتھ ختم ہو، صرف دعوے کے ساتھ. دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ کا عمل اسوہ حسنہ ہے. اور کیوں ہے کہ وہ اس مقام پر ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، اس کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل، ہر سکوت ہمارے لیے حجت ہے. کم از کم ہمارے لیے تو ہے، باقی لوگوں کے لیے نہ ہو. یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر ہم نے ایام میدان میں کافی بات کی ہے کہ قرآن کا محمد اور ہے، امت کا محمد اور ہے. تو اگر ہم تو اس محمد کو مانتے ہیں جو قرآن کا محمد ہے، تو بات کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا اسوہ حسنہ ہے، حجت ہے، اور اسی پر عمل کر کے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ورنہ نہیں. یہ بات تو طے ہوئی. اب اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ وہ امور کہ جو امت پر تو واجب ہوں لیکن رسول اس کو بنفس نفیس انجام نہ دے سکیں، ہے آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز؟ دیکھیے امت کے اوپر معرفت رسول واجب ہے، امت کے اوپر نصرت رسول واجب ہے، امت کے اوپر اطاعت رسول واجب ہے. اب کیا رسول خود اپنی معرفت کر کے دکھائیں گے کہ ایسی معرفت کرو؟ نماز پڑھ کے تو دکھا دیں گے، حج کر کے تو دکھا دیں گے، روزہ رکھ کے تو دکھا دیں گے. اپنی معرفت کیسے دکھائیں گے؟ اپنی نصرت کیسے کر کے دکھائیں گے؟ اپنی اطاعت کیسے کر کے دکھائیں گے؟ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اسوہ رسول جو ہے وہ اسوہ امام کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. علی نے کیسے معرفت حاصل کی، علی نے کیسے نصرت کی، علی نے کیسے اطاعت کی. جو علی نے کہا کیا وہی اسوہ رسول ہے، وہی اسلام ہے. اب آپ آگے بڑھیں. 2 مرتبہ قرآن میں یہ آیت ہے، سورہ تحریم میں بھی آئی، سورہ توبہ میں بھی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یا ایھا النبی، اے نبی. دیکھیے یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے. قرآن میں خطاب کے بہت سے طریقے ہیں، اب اس وقت بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. جس کو اس حکم پر عمل کرنا ہو اس کو اللہ مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الناس، سب لوگوں کو کرنا ہے. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہا جا رہا ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صرف مدنی آیتوں میں ہے، ان کی آیتوں میں نہیں. اچھا، اب جب کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو حکم دیا جائے گا وہ نبی کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، کافر سے بھی اور منافق سے بھی. رسول نے اپنی پوری زندگی میں کافروں سے جہاد کیا، منافقوں کی تعریف قلب کی. منافق سے تو بھی جہاد کی. اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ رسول کیسے جہاد کرے منافق سے؟ منافق تو رسول کے لشکر میں موجود، منافق تو رسول کے گھر میں موجود. تو رسول منافق سے جنگ کر ہی نہیں سکتے. جب رسول منافق سے جنگ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کار نبوت ہے یہ جہاد، کیونکہ نبی سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے.
لیکن رسول بنفس نفیس کبھی نہیں کر سکیں گے. وہ کرے گا جس کا عمل رسول کا اسوہ بن جائے, جس کا عمل رسول کا عمل بن جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعد رسول جن لوگوں نے اپنے آپ کو رسول کا نائب سمجھا یا دعویٰ کیا, سب نے کافروں سے جنگ کی, منافق سے کسی نے بھی جنگ نہیں کی. منافق سے جنگ یا علی نے کی یا حسین نے کی, اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی. ہاں کہا کیا جا رہا ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے رسول جنگ کریں, جہاد کریں کافر سے اور منافق سے, کافر سے اور منافق سے. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ کافر سے جنگ کرنا اس لیے آسان ہے کہ کفر ظاہر ہے, نفاق باطن ہے. تو جب تک کہ نفاق سے جنگ کرنے والا باطن سے واقف نہ ہو, منافق سے جنگ نہیں کر سکتا, منافق سے جنگ نہیں کر سکتا ہے. تو بس منافق سے جنگ وہی کر سکتا ہے جو کار نبوت کرتا ہے, جو کار رسالت کرتا ہے. اب علی نے جنگ کی منافق سے, حسین نے جنگ کی منافق سے, اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی. ہاں یہ دو قسم کے جہاد ابھی ہمارے سامنے ہیں, ایک رسول کا جہاد جس میں مقابلے کا کافر ہے, ایک علی کا جہاد, حسین کا جہاد جس میں مقابلے پر منافق ہے. لیکن ایسا جہاد جس میں مقابلے پر کافر بھی ہو منافق بھی ہو, یہ بارہواں کے پہلے انشاءاللہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تو دیکھیے جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ حسین کا جہاد رسول کا جہاد ہے, حسین کا جہاد کار الہی ہے, تو کربلا کیا ہے, پھر کربلا کیا ہے؟ اب یہاں سے سمجھیں کربلا کو. ایک آخری نقطہ, پروردگار عالم نے جناب نوح سے کشتی بنوائی تھی, اور کشتی کیا خدا جانے کتنا بڑا جہاز ہوگا وہ, اور کیا کچھ نہ ہوگا اس میں, جس کو اللہ نے آیت قرار دیا, اس کو اللہ نے آیت قرار دیا. سفینہ نوح کو اللہ نے آیت قرار دیا. اور وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, سورہ ہود, کہ کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے ذریعے, وحی کی رہنمائی میں کشتی بناؤ, میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. یعنی کوئی ذرہ برابر بھی عمل صنعت سفینہ میں ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کی رضا, اس کی منشے کے بغیر ہو. اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ آیت ہے, وہ ذریعہ نجات ہے قوم نوح کے لیے. طوفان نوح سے نجات کا ذریعہ ہے, اور کربلا طوفان کفر و طغیان سے نجات ہے امت محمدی کے لیے. تو سفینہ نوح بنا اللہ کی نگرانی میں, تو کیا کربلا اللہ کی نگرانی کے بغیر ہوگی؟ کربلا کیا اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگی؟ کربلا کیا اللہ کی رضا کے بغیر ہوگی؟ اور ویسے بھی پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کی معرفت یہ کہہ کے کرائی تھی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے, اور سفینہ نوح آیت الہی ہے. تو اہل بیت آیات الہی ہیں. آیات الہی کے عمل کو اگر سمجھنا ہے تو پھر ایک عام انسان کے عمل کی کسوٹی پر نہ کسو. امت کا تو عالم یہ کہ رسول کے عمل کو اپنے ذہن اور اپنی عقل کے مطابق ناپتی ہے.
تو بھلا کربلا کو کیا سمجھے گی؟ یہ تو آپ کا شرف ہے کہ آپ معرفت محمد بھی رکھتے ہیں، معرفت امام بھی رکھتے ہیں. آپ اس انداز پر امام کو پہچانیں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی. جب کربلا سمجھ میں آئے گی تو صحیح معنوں میں کربلا کے وہ اثرات کہ جن کے لیے کربلا برپا ہوئی اور ان کی بقا کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو حسین کا عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اب ہم نے ویسے تو کہہ دیا کہ وہاں پر پروردگار عالم کی منشا ہے، پروردگار عالم کی رضا ہے، اس کی نگرانی ہے. اور بہرحال ہم نے کہہ نہیں دیا آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، ہر امام کے قبر پر آپ محبت الوحی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف الملائکہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. پھر صرف ایک بات کہ کیا ہم جب سورہ قدر پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تمام امور کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ زمانے کے امام پر. یہی عقیدہ ہے نا. تو کیا امام حسین 10 سال زمان کا امام نہیں تھے؟ تو 10 سال شبہ قدر امام کے عہد امامت میں آئیں تو جو امور امام پر ملائکہ اور روح لے کے نازل ہوئے اس میں کربلا تھی کہ نہیں تھی؟ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ تمام کر رہے ہیں کہ کربلا کو سمجھیں گے، حسین کو سمجھیں گے تو عزاداری کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ورنہ حقیقی عزاداری کا فقدان ہی ہو جائے گا. یہ معرفت اگر نہ ہوگی، بہت ضروری ہے یہ معرفت. اور بس آخر میں ہم تبرکاً ایک دو جملے کہہ دیں گے جن کا تعلق مصائب سے ہو کہ لفظ مجلس کا اطلاق ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں اگر نصرت رسول کا لفظ صادق آتا ہے تو علی پر آتا ہے. علی کی جیسی نصرت رسول کی کسی نے نہیں کی. پوری زندگی علی نے نصرت کی، اس لیے کہ رسول کی نصرت امت پر واجب تھی. اگر امت نصرت نہ کرے تو اللہ کرے گا. نصرت اللہ کی طرف سے سلطان نصیر کی شکل میں علی کو بھیجا، اور علی نے نصرت رسول کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر امام کے اوپر مصیبت کا وقت آ جائے تو نصرت امام کس پر واجب ہے؟ رسول پر نصرت امت پر واجب تھی لیکن علی نے کر دی. اب جب علی کی نصرت کی ضرورت ہے تو کون نصرت کرے گا؟ یہ ایک ذات فاطمہ کی ہے کہ جس نے نصرت امام کا حق ادا کر کے کربلا کا مرقع بنا دیا. آپ سنتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بیٹے سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا اگر تم نے میدان میں جانے میں دیر کی تو تمہاری ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ کیا اس لیے کہ فاطمہ کو صرف اپنا بیٹا پیارا تھا؟ فاطمہ نے کربلا کا مرقع بنایا تھا، امام کی نصرت کا حق ادا کر کے دکھایا تھا کہ دیکھو جب امام پر وقت آئے تو ماؤں کی کیا ذمہ داری، باپوں کی کیا ذمہ داری ہے، خود اولاد کی کیا ذمہ داری ہے. فاطمہ نے اپنی جان بھی دی، اپنا بچہ بھی قربان کیا اور کربلا کا مرقع بنا کے دے دیا. یہ ایسا مرقع بنا کے دے دیا کہ فاطمہ نے کربلا تیار کر دی اور نصرت امام فاطمہ کی سنت بن گئی. اور کربلا میں خواہ شہدائے کربلا ہوں، خواہ اسیران کربلا ہوں، ان سب نے جو کام کیا وہ نصرت فاطمہ، سنت فاطمہ کو پورا کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ يَنقَلِبُونَ. بار اللہ ہماری ساری بات کو قبول مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ سے شہداء کو شان و شوکت دے. پروردگار ہم اس عزاداری کو اس طرح منائیں جو عزاداری کا حق ہے.
پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں معرفت کربلا عطا کر، صحیح معنوں میں معرفت امام مظلوم عطا کر، اور ہمارے معاشرے میں عزاداری کو صحیح شکل میں قائم فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما، فانیان محفل اور شرکائے محفل کو ہر بلا حرامت سے نجات دے، ظہور حجت میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔